اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے نا سب سے آسان ہے، اسی لیے حدیث میں الدین یسر، دین آسان ہے۔ ہمیں جو شریعت عطا کی گئی نا سب سے آسان۔ آپ دیکھو توبہ، ان کی توبہ کیا تھی؟ قتل ہی توبہ، اور ہماری توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کرے ہیں اس پہ نادم ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ذرا گھایا کر کے دو چار آنسو بہا دیے نا اللہ معاف کر دیتا ہے جی۔ حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری توبہ تو اتنی آسان، اور بنی اسرائیل کی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کرو یعنی اپنی جان ختم کرتے ہی توبہ قبول، اللہ معاف کر دیں گے۔ اچھا دوسری بات، بنی اسرائیل میں جو شرعی حکم تھا وہ یہ تھا اگر کسی کپڑے پہ کوئی گندگی لگ جائے، کوئی ناپاکی لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا کپڑا، قینچی سے کٹ کر کے پھینکنا پڑتا تھا۔ اور جی، اور ہمارے لیے کتنی بھی گندگی لگنے دے اسے 3 مرتبہ دھو، ہر مرتبہ نچوڑو، کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے دھبا رہ جائے، بھائی خون لگ گیا، اب کتنا بھی 3 مرتبہ دھوئے، ہر مرتبہ نچوڑے، دھبا تو نہیں جاتا نا، لیکن کپڑا پاک ہو جائیں گا۔ اگر ہمارے کو بھی وہی حکم ہوتا خینچی سے کاٹ کے پھینکنے کا، پورے گلیاں میں چندیاں ہی چندیاں ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل میں اگر کوئی گناہ کرتا رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، تو اس کے دروازے پہ صبح لکھا ہوا ہوتا اس گھر کا فلاں آدمی فلاں گناہ کرا، باضابطہ لکھی میں آتا تھا، اور نیچے اس کا پنشمنٹ لکھا ہوتا تھا، انہیں اگر یہ پنشمنٹ دے دیا تو یہ گناہ معاف ہوتا۔ اب لوگ صبح دروازوں میں پڑھتے تھے کون باری کاما کرا۔ اب جی اللہ نے ہمارے لیے بند مٹھی رکھی ہے جی، من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، لیکن لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ کوئی کہتا مولانا دعا کرو، ابے مولانا کو خود دعا کی ضرورت ہے بیٹا۔ ایک شخص ہے تفسیر میں بڑی پابندی سے آتا ہے، یہاں کا نہیں ہے، وہ آندھرا کا ہے، انہیں ہمیشہ دعا کی درخواست عجیب انداز سے کرتا ہے، انہیں بولتا مولانا تہجد میں میرے لیے دعا کرو۔ اب میں دل میں سوچتا ابے تو دعا کر، مجھے اللہ تہجد کی توفیق دے۔ ہمارے سے کہا تہجد، ہم کہاں ولی اللہ ہیں۔ او جی بہرحال اللہ قرآن کی خدمت لے رہا ہے، تو بعض ایسے چھٹے ہوئے رہتے، وہ شرط لگا کے دعا بولتا ہوں میں، مولانا تہجد میں میرے لیے دعا کی۔ دل میں سوچتا ابے میرے واسطے دعا کر بیٹا، اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے۔ تو بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اگر رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا صبح موجود ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہمارے گناہ بھی چھپے ہوئے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کرنا چاہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک چور لایا گیا، پکڑ کے لایا اس کو، امیر المومنین اس نے چوری کی ہے۔
حضرت عمر نے کہا کیوں رے تو چوری کرا کیا؟ انہیں بولا پہلی مرتبہ کرا معاف کر دو نا. عمر نے کہا تو پہلی مرتبہ نہیں کرا تیسری مرتبہ کرا. اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا تمہارا کیسا معلوم؟ عمر نے کہا اللہ بندے کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے, ایک مرتبہ دو مرتبہ, لیکن بندہ پھر تیسری مرتبہ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو پھر ظاہر کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, عیبوں کو چھپاتا ہے, لیکن بندہ جب جو ہے زیادہ غور کر دیتا ہے نا, تب اللہ تعالیٰ اس کو اوپن کر دیتا ہے. ہاں